جال لسٹ نمبر 6۔ مجھے مریم کا خیال آیا، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ سیکورٹی گارڈ نے اسے بتا تو دیا ہوگا کہ FBI والے مجھے لے گئے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کر سکتی تھی؟ اگر باپ سے اس کے تعلقات اچھے ہوتے تو شاید وہ میرے لیے کچھ کر سکتی۔ بلب کی روشنی اتنی تیز تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اگر مزید کچھ دیر یہی صورتحال رہی تو میں بصارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود وہ روشنی میری آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی تنظیم ہے؟ انڈر ورلڈ مافیا کا کوئی گینگ ہے؟ یہ کسی سیاسی پارٹی کا نام ہے؟ عربی کا یہ نام کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ انڈر ورلڈ مافیا کے نام بھی ایسے نہیں ہوتے۔ مجھے اس نام کا سن کر بچپن میں پڑھا ہوا قاعدہ یاد آ گیا، جس کے ذریعے میں نے الف با پڑھنا سیکھی تھی۔ روشنی کی حدت اور مسلسل چکا چوند سے میں ایک بار پھر ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اس منحوس کرسی پر نہیں تھا بلکہ فرش پر پڑا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میرے پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ FBI کا وہی کرخت اور مکروہ صورت افسر مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں مسٹر بابر خان، کچھ یاد آیا؟ مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے بتا دیا۔ میں نے بمشکل تمام کہا کیونکہ میرے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو، میں نے کہا تو مجھے اپنے انداز اور آواز پر خود بھی شرمندگی ہوئی۔ تمہیں کھانا بھی ملے گا اور پانی بھی۔ وہ منحوس مکروہ انداز میں مسکرایا۔ تم صرف اپنے گینگ لیڈر کا نام بتا دو۔ تم ایک ہی سوال کتنی دفعہ پوچھو گے؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً پانی کی بوتل لے آیا۔ اس منحوس نے بوتل میرے منہ سے لگائی اور میں نے بھی ایک ہی گھونٹ لیا تھا کہ ہٹا لی۔ ہاں بتاؤ، القاعدہ کا ٹھکانہ کیلیفورنیا میں کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، میں جھنجھلا کر چیخا۔ اس منحوس نے افسردگی سے سر ہلا کر بولا، میں تو چاہتا تھا کہ تم صحیح سلامت اس سیل سے باہر نکلو، لیکن تم خود ہی ایسا نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آدمی کو مخاطب کیا، سائمن اسے الٹا لٹکا دو۔ سائمن نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ چھت پر پنکھے کا کنڈا لگا تھا، اس میں ایک چرخی لگی تھی۔ چرخی سے ایک زنجیر منسلک تھی جس کے دونوں کنارے دیوار کے ساتھ ایک ہک میں لگے ہوئے تھے۔ پہلے مجھے بالٹی، زنجیر اور چرخی کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب میں سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ یہ سب ایذا رسانی اور تشدد کے آلات تھے۔ پاکستانی پولیس تو فضول میں بدنام ہے، یہ حرام زادے تو اس سے کئی ہاتھ آگے تھے۔ سائمن نے زنجیر کے ذریعے مجھے لمحوں میں سر کے بل لٹکا دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی گنجا اندر داخل ہوا جو کانفرنس روم میں مجھ سے سوال جواب کرتا رہا تھا۔ سائمن، اسے کھانے کو کچھ دیا؟ نو سر، سائمن نے جلدی سے کہا۔ گنجا اس مکروہ صورت افسر کی طرف مڑا جس کا نام بھی ابھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ احمق ہو تم لوگ، یہ مرنا نہیں چاہیے، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اگر یہ مر گیا تو ہم میں سے کئی لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ گنجا انگلش کے بجائے فرانسیسی میں بات کر رہا تھا۔ بس اس منحوس کو علم نہیں تھا کہ میں فرینچ بھی جانتا ہوں اور جرمن بھی۔ زبان دانی کی خوددادہ صلاحیت مجھے بابا سے ورثے میں ملی تھی۔ روسی زبان تو بابا نے اسی وقت مجھے سکھا دی تھی جب میں پرائمری اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ فی الحال یہ لوگ مجھے ہلاک نہیں کریں گے۔ گنجے کے حکم پر سائمن نے مجھے نیچے اتار لیا اور خود باہر نکل گیا۔ گنجا اس کرخت صورت تفتیشی افسر سے مخاطب ہوا، بیکر، اس نے کچھ بتایا؟ نہیں سر، اس نے جواب دیا۔ اس کی ایک ہی ربط ہے کہ میں القاعدہ کا نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ گنجے کی زبانی مجھے اس منحوس کا نام معلوم ہوا۔ بیکر، اس کی شکل بھی کسی بیکری کی طرح تھی۔ مسٹر بابر، گنجا مجھ سے بولا، میں آپ کے ہاتھ پاؤں کھول رہا ہوں، لیکن آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ میں دوبارہ آپ کو باندھنا پڑے۔ اگر تمہارے آدمیوں نے اپنی زبانیں قابو میں رکھی اور مجھے ماں اور بہن کی گالیاں نہ دی تو میں بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ سر، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی رات کرنا مناسب نہیں، بیکر نے کہا۔ تمہارے دماغ کو زنگ لگ گیا بیکر، گنج نے درست لہجے میں کہا۔ بہتر ہے کہ اب تم ریٹائرمنٹ لے لو۔ احمق، اس کی گرفتاری کی خبر میڈیا پر آ چکی ہے۔ ہم لاکھ انکار کریں لیکن سیکورٹی ایجنسی کا وہ گارڈ اس بات کا گواہ ہے۔ اس بیوقوف وکٹر نے اپنی شناخت ظاہر کر کے بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی بیوی نے پریس کے ذریعے ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ وکٹر کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس پر تو پہلے بھی حملے ہو رہے تھے۔ اس کی گمشدگی کو بھی اسی قسم کی کارروائی سمجھا جاتا، لیکن سر اس صورت میں سیکورٹی ایجنسی کا وہ گارڈ مارا جاتا یا پھر وکٹر اس کے ساتھ ہی کام میں آ جائے۔ آپ بھی جانتے کہ وہ کوئی معمولی سیکورٹی ایجنسی نہیں۔ گارڈ چند منٹ میں ایجنسی سے مزید گارڈ بلوا سکتا تھا۔ اس پر 3rd ڈگری کا استعمال اس انداز میں کرو کہ اس کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہ ہو۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میڈیا کے پریشر سے تنگ آ کر کسی بھی وقت اس سے طلب کر سکتا ہے۔ یہ تمام گفتگو ان لوگوں نے فرینچ زبان میں کی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اطمینان ہوا کہ مریم پریس کے ذریعے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر دباؤ ڈال رہی ہے۔
سائمن نے میرے ہاتھ پیر کھول دیے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی بے سود مردوں کی طرح پڑا رہا۔ میرے ہاتھ اس بری طرح اکڑ گئے تھے کہ فوری طور پر میں اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو بابر، اب کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ کہہ کر گنجا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بابر خان دعا کرو، وکٹر کی صحتیابی سے پہلے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ انتہائی ظالم اور کینہ پرور آدمی ہے۔ وہ اتنا سرکش ہے کہ نہ وہ مسٹر آرنولڈ کی پرواہ کرے گا، نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، نہ میڈیا کی۔ وہ تمہیں بہت اذیت ناک انداز میں ہلاک کرے گا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں خون کی روانی کی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ میں کوشش کر کے اٹھ بیٹھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مسٹر بیکر، میں نے کہا، اگر وکٹر اتنا ہی خوفناک ہے تو اسے ایک مرتبہ پھر یہاں بھیج دینا، لیکن میرے ہاتھ مت باندھنا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ وہ کتنا سخت جان ہے۔ سائمن نے ایک ٹرے میں کھانے پینے کا سامان لے کر آ گیا۔ وہ کھانا میرے توقع کے خلاف تھا۔ اس میں بیف برگر تھا، انڈوں کا آملیٹ تھا، مکھن تھا اور بھاپ اگلتی کافی کا ایک مگ تھا۔ ٹرے میں پانی کی بوتل بھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے منہ سے لگا لیا۔ مجھے ہر دم یہی دھڑکا تھا کہ بیکر اب میرے ہاتھ سے بوتل چھین لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پانی پینے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں بھرپور توانائی آ گئی ہو۔ میں نے کھانے پر ہاتھ صاف کیا اور منٹوں میں بھری ٹرے صاف کر دی۔ اس کے بعد گرما گرم اور لائٹ کافی کا ہر بوند میرے جسم میں ایک نئی تازگی کا باعث بنا۔ کھانے کے بعد بیکر نے مجھ سے پوچھا، بابر خان، اب میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی تم نے کچھ نہ بتایا تو تمہیں یہاں سے ایسے سیل میں منتقل کر دیا جائے گا کہ یہ سیل تمہیں 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ محسوس ہوگا۔ وہ انتہائی نخوت سے پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلاؤں؟ کہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں مسلمان تھا، اور مسلمان بھی کب تھا؟ میرا نام ہی صرف مسلمانوں والا تھا، ورنہ مجھ میں بھی ہر وہ برائی تھی جو امریکن معاشرے کا خاصہ ہے۔ نماز شاید میں نے بچپن میں ہی پڑھی تھی، روزہ تو میں نے آج تک نہیں رکھا تھا۔ میں اپنے فعل سے کسی بھی طرح مسلمان نہیں تھا۔ مجھے تو قرآن پاک کی چند آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ آیات بھی بچپن میں مجھے اماں نے یاد کرائی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایک احسان ضرور کیا تھا کہ قاری صاحب سے قرآن پاک کی نازلہ تعلیم دلوا دی تھی، لیکن میں نے تو برسوں سے اس مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے ایک لمحے کو خود پر شرم آئی اور میں نے سوچا کہ شاید یہ میری اسی غفلت کا نتیجہ ہے جس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں، اور سزا کی تو ابھی ابتدا ہے۔ میں نے FBI کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بیکر کا منحوس چہرہ مجھے پھر دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بابر خان، مجھے امید ہے تم نے اب تک سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ میں تو شروع سے سچ بول رہا ہوں۔ گویا القاعدہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس نے درست لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے اس سے پہلے القاعدہ کا نام بھی نہیں سنا۔ تم نے MBA کے بعد فلائنگ کورس کیوں کیا؟ مجھے فلائنگ کا شوق ہے مسٹر بیکر۔ اگر تمہیں فلائنگ کا شوق تھا تو تم نے MBA سے کی ہے؟ MBA میرا پروفیشن ہے، میں نے کہا۔ اور کیا قانونی طور پر فلائنگ کا کورس کرنا کوئی جرم ہے؟ اس نے اچانک میرے چہرے پر سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے قانون مت سکھاؤ۔ تم یہاں کے اسلامک سینٹر بھی جاتے رہے ہو، کیوں؟ بقول تمہیں، تم تو نماز وغیرہ کے پابند بھی نہیں۔ میں اپنے نکاح کے سلسلے میں اسلامک سینٹر گیا تھا۔ میں نے کرارا کو مسلمان کرنے کے بعد اس سے شادی کی ہے۔ تو تم اس بات سے انکار ہے کہ القاعدہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ اس نے درست لہجے میں پھر وہی سوال دہرایا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ہم نے ان تمام مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے جو فلائنگ کلب میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو پھر انہی سے پوچھ دو کہ القاعدہ سے میرا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ دیکھو بابر خان، بیکر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ جتنی رعایت کرنا تھی وہ کر چکا۔ اب میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، میں آخری دفعہ تو جواب دے رہا ہوں کہ القاعدہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے پھر میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور سائمن کو کوئی اشارہ کیا۔ سائمن فوراً کمرے کے گوشے میں رکھی میز کو کمرے کے درمیان گھسیٹ لایا۔ اس میز کی بناوٹ عجیب تھی۔ بیکر نے اچانک میرے پیٹ میں گھونسا مارا اور ان دونوں نے گھسیٹ کر مجھے میز پر لٹا دیا۔ بیکر کے ہاتھ میں ایک دفعہ مجھے ریوالور نظر آیا۔ کوئی بھی حماقت کرنے کی کوشش مت کرنا، اس نے کہا۔ پھر سائمن سے بولا، اس کے کپڑے اتار دو۔ سائمن نے فوراً مجھے بے لباس کر دیا۔ اس نے میرے جسم پر کپڑے کی ایک دھچی تک نہیں چھوڑی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ بے لباس آدمی کتنا بے بس، مجبور اور شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر سائمن نے میز کے ساتھ لگے چمڑے کے تسموں سے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پیر باندھے اور سائمن نے میز کے نیچے لگا کوئی ہینڈل گھمانا شروع کر دیا۔ اس قسم کے ہینڈل یا لیور اسپتالوں کے بیڈ میں ہوتے ہیں، جن کی مدد سے بیڈ کو سرہانے کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ہینڈل سے تو میرے پیروں کی طرف سے چوڑائی میں کھلتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے دونوں پاؤں بھی کھل رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگا میرے دونوں پیر اتنے کھنچ جائیں گے کہ میرا وجود درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔
سائمن نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ میری دونوں ٹانگیں مخالف سمت میں چری ہوئی تھیں اور میں شدید کرب میں مبتلا تھا۔ کچھ یاد آیا بابر خان؟ بیکر کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ میں نے شدت کرب سے تڑپتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کے واسطے میری بات کا یقین کرو، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بیکر نے سائمن کو پھر اشارہ کیا اور میری ٹانگیں مزید کھلنے لگی۔ میرے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی، پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو کمرے کا منظر وہی تھا، لیکن میری دونوں ٹانگیں اب اس حالت میں نہیں تھیں، لیکن تکلیف کا شدید احساس اب بھی موجود تھا۔ بابر خان، بیکر نے درست لہجے میں کہا، تمہاری زبان کھولانے مجھے 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن میں مسٹر آرنولڈ کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر میں تمہارا ایک کان کاٹ دوں تو کیسا رہے؟ میں اس وقت تمہارے قبضے میں ہوں، تم میرے دونوں کان بھی کاٹ سکتے ہو۔ اسے جھنجھلا کر مجھ پر گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بوچھار کر دی۔ میرے جسم کا رواں رواں اس وقت شدید کرب میں مبتلا تھا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، بیکر، مجھے زندہ مت چھوڑنا، مجھے ابھی اور اس وقت مار دو، ورنہ تم لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ ہاں اب آئے نا لائن پر۔ بیکر منہ کو انداز میں مسکرایا۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بعد میں تم القاعدہ کی مدد سے ہم سے انتقام لوگے؟ اس نے کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تم لوگوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ جواب میں اس نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس نے مجھے اتنی بے رحمی سے مارا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو کمرے میں صرف سائمن موجود تھا۔ میں اسی طرح میز پر بندھا ہوا تھا۔ وہ شخص بیکر کے مقابلے میں مجھے کچھ نرم دل محسوس ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مسٹر سائمن، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ فوراً پانی کی بوتل لے اور بولا، مسٹر بابر، آپ جلدی سے پانی پی رہے ہیں، بیکر آ گیا تو میری بھی کم بختی آ جائے گی۔ ان یہودیوں میں تو ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پانی کی بوتل خالی کر دی۔ سائمن بوتل دوبارہ باہر رکھایا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیکر کیا یہودی ہے؟ اپنے یہودی باپ کی ناجائز اولاد، سائمن نے کہا، اور بہت فخر سے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہوں، اس لیے مجھ سے کسی نیکی کی توقع مت رکھنا۔ اسی کی طرح وکٹر بھی یہودی ہے، آپ نے اسے بری طرح مارا ہے کہ وہ زندگی بھر اسے یاد رکھے گا۔ اس کے سامنے کے 5 دانت ٹوٹ گئے ہیں، بائیں شانے اور دائیں ٹخنے میں فریکچر ہے، اور اس کا کالر بون بھی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ 3-4 مہینے سے پہلے اسپتال سے نہیں آئے گا۔ اس مردود نے تو ہماری زندگی بھی حرام کر دی ہے۔ اس کی پٹائی کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، آپ نے تو کئی گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں، میں آپ کے لیے سینڈوچز لے کر آیا ہوں۔ پہلے تو سائمن، میں نے کہا، اگر بیکر آ گیا تو تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ آپ فکر مت کرے، یا بھول گیا تھا، مجھ سے مسٹر آرنولڈ نے کہا تھا کہ میں آپ کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھوں۔ بیکر آ بھی گیا تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ یہ مسٹر آرنولڈ کا حکم ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں حیرت سے سوچتا رہا کہ اس بدنام زمانہ ادارے میں ملازمت کرنے کے باوجود سائمن کے اندر اب بھی انسانیت باقی ہے۔ وہ فوراً ہی لوٹ آیا۔ وہ چکن برگر، کولڈ ڈرنکس کے 2 ٹن اور کچھ سینڈوچز لایا تھا۔ اس نے ہاتھ کھولے بغیر مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے مجھے برگر کھلانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا، مسٹر سائمن، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ اگر یہاں سے زندہ نکل گیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ گو کہ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتا ہوں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مجھے گنجے آرنولڈ کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے بیکر بھی چلا رہا تھا۔ کل ایک اسمبلی کورٹ میں تمہارے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلے گا، آرنولڈ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے وکیل سے بات کرنے کی اجازت دے، میں نے کہا۔ وکیل بھی تمہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مہیا کیا جائے گا، اس نے کہا۔ پھر سائمن سے مخاطب ہوا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو، اس کے کپڑے اسے دے دو۔ دوسرے دن میں پھر اسی ہالنما کمرے میں موجود تھا جس میں مجھے پہلی بار لایا گیا تھا۔ کرسیوں کی ترتیب وہی تھی، البتہ وہاں مجھے 2 تبدیلیاں نظر آئیں۔ گنجے آرنولڈ کی جگہ گھنی سفید مونچھوں اور اس سے بھی زیادہ گھنی سفید بھوں والا ایک امریکن موجود تھا۔ اس کے چہرے پر خباثت تھی۔ مجھے دیکھ کر مکروہ انداز میں مسکرایا۔ اس بار مجھ سے بیٹھنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ گھنی مونچھوں والے کی انتہائی دائیں گوشے میں کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ میری پشت پر 2 مسلح افراد مسلط تھے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے خلاف معمول سانس لینے کی بھی کوشش کی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ سفید مونچھوں والے نے بے دلی سے میرا بیان لیا۔ وہ سارا وقت اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف رہا۔ آرنولڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے مجھے وکیل مہیا کیا جائے گا، لیکن وہاں وکیل سپاہی تو ایک طرف رہا، وکیل استغاثہ بھی موجود نہیں تھا، نہ وہاں کسی قسم کی کوئی جوری تھی۔ مجھے تو یہ عدالتی کارروائی بھی ان لوگوں کا ایک ڈھونگ ہی لگ رہا تھا۔
میں نے کہا یور آنر، مجھ سے کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ کی طرف سے مجھے وکیل مہیا کیا جائے گا، میں اپنے وکیل سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل؟ سہیل مچھو والے نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا۔ کیسا وکیل مسٹر بابر خان؟ یہاں تم اپنے وکیل خود ہی ہو۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائیں اور اسے بند کر کے گونجدار آواز میں بولا، بابر خان بل دلاور خان، تم پر ریاست کے خلاف دہشت گردی کے اس منصوبے میں شریک ہونے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ تم امریکہ دشمنی میں دشمنوں کے اعلی کار بنے، ایک دہشت گرد تنظیم کا ساتھ دینے کے لیے فلائنگ کی اعلیٰ تربیت حاصل کی اور کمپیوٹر میں مہارت حاصل کی، FBI کے ایک ذمہ دار افسر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس لیے تمہیں سزا کے طور پر اسی وقت گوانتانامو بے میں رہنا ہوگا جب تک تم القاعدہ کے تمام ارکان اور ان کے آپریشنل ہیڈ کی نشاندہی نہیں کر دیتے۔ پھر اسے کچھ توقع کے بعد کہا، مسٹر بابر خان، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ مجھے جو کچھ کہنا تھا اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ یہ تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ میں نے سہیل مچھو والے کو مخاطب کیا۔ وہ اس وقت تک کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی دیگر لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے، اسٹیٹ کو، اپنے آپ کو، یا اس نام نہاد قانون کو جس کے گن گاتے تم لوگ نہیں تھکتے؟ میرے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں گارڈز نے آرنلڈ کے اشارے پر مجھے دونوں بازو سے تھام لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ آرنلڈ مجھے پھر اسی سیل میں لے آیا۔ اس نے استہزائی انداز میں کہا، اگر تم میرے سوالوں کا درست جواب دے دیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ اب تم میں سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تم نے شاید گوانتانامو بے کا صرف نام سنا ہوگا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں تم چیخ چیخ کر سچ بولو گے اور کوئی نہیں سنے گا۔ تم موت کی خواہش کرو گے لیکن تمہیں موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہاری سزا کی مدت خیر معینہ ہے، جب تک تمام نیٹ ورک کی نشاندہی نہیں کر دیتے وہاں سے تمہاری گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ تمہیں پرسوں صبح کی فلائٹ سے گوانتانامو بے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس دوران میں جتنا آرام کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم آرام اور سکون کا کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ سائمن سے مخاطب ہوا، سائمن، تم اس وقت تک مسٹر بابر خان کا ہر طرح خیال رکھنا جب تک یہ یہاں موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیل سے باہر نکلا اور لمبے لمبے ڈھک برتا وہاں سے چلا گیا۔ میں منہ میں بڑبڑایا، گوانتانامو بے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔